أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المريد لقد نبه القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد الهدى وزب المريد السمختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين بلاد الإمام سلام علیکم یا سیدی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو دنیا میں تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا سبحان اللہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے سلام السلام علیکم یا سیدی وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رب الله قرآن مجید قرآن مجید سے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے میری زبان پر حق جاری فرمائے آپ باپ کو حق سن کر اور مجھے سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا اللہ نے فرمایا اے لوگوں تم عبادت کرو الذی خلقکم فاعبدوا ربکم الذی خلقکم اس رب کی عبادت کرو جس نے تجھے پیدا کیا جو رب تمہیں پیدا کرنے والا ہے اس رب کی عبادت کرو والذین من قبلکم لعلکم تتقون اور وہی وہ رب ہے جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بنو اگلی آیت مبارکہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء کہ وہ رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور آسمانوں کو چھت بنایا اور پھر کیا کیا وانزل من السماء ماء اللہ نے آسمانوں سے پانی بھی اتارا یہ کیوں اتارا ہے فاخرج به من الثمرات رزقا لكم تاکہ وہ اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ایسا رزق نکالے کہ جو تمہارے کھانے کے لیے کارآمد ہوگا یہ قرآن اور اللہ یہ ساری باتیں بیان فرما کے کروانا کیا چاہ رہا بندے سے اپنی عبادت اللہ فرما رہا میں نے تمہیں پیدا کیا میں نے تمہیں تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا میں نے آسمان اور زمین کو بھی پیدا کیا پھر میں نے آسمانوں سے پانی بھی اتارا اس کو زمین کے اندر بھیجا پھر اندر سے زمین سے پھل نکالے ثمرات رزق اللہ تم تاکہ وہ تمہارے لیے رزق بن جائے اس لیے تم میری عبادت کرو اب مجھے بتائیں اللہ محتاج ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں تو پھر ہی اللہ اللہ ہوگا معاذ اللہ نہیں لیکن مولا کیوں اس کی وجہ صرف یہ ہے میرا رب ہمارا بندو میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں میں تمہیں جنت عطا فرمانا چاہتا ہوں میں تمہاری مغفرت اور بخشش کرنا چاہتا ہوں کہ تم میری بارگاہ میں آ کے جھکو کاش کہ ہمیں عبادت کا ذوق مل جائے عبادت کا نشہ مل جائے آج بہت سارے لوگ بہت سارا نشہ کرتے ہیں کیسا نشہ بعض بندے دولت کا نشہ کرتے ہیں بعض بندے شہرت کا نشہ کرتے ہیں بعض بندے سیاست کا نشہ کرتے ہیں بعض کھانے پینے کا نشہ کرتے ہیں بعض کو کرکٹ کا نشہ ہے بعض کو
गप्पे मारने का नशा, बात को वैसी बतूनी होने का नशा, हर बंदा कोई ना कोई नशा कर रहा है। काश के हमें इबादत का नशा हो, ये भी एक नशा है। अगर लग जाए, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रात में 2 नफल पढ़ा करते। इन नफलों की कैफियत देखिएगा, एक रात में कितने नफल हैं, और पहली रकअत में 15 निमाज़ें पढ़ते, दूसरी में भी 15 पढ़ते। इन दोनों नफलों में पूरा कुरान पढ़ देते, फजर की अज़ान नहीं आती, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते, मौला इतनी छोटी रात मैं तो 2 ही नफल पढ़ पाता हूँ, मौला को लंबा कर दे, तेरा उस्मान गनी तेरा ही हाफिज बंदा तेरी बारगाह में रब की इबादत करे। ये क्या है? मैंने कहा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या तो एक पारा पढ़ना मुश्किल हो गया 24 घंटों में, तो तुम 15 निमाज़ें एक रकअत में और दूसरी में फिर 15, 2 रकअतों में पूरा कुरान कैसे पढ़ा जाता है? उन्होंने बताया हमें कुरान की तिलावत का नशा है। सुभान अल्लाह, क्या बात, हमें इबादत का नशा है। मेरे आका इस्लाम पूरी पूरी रात मुसल्ले पे गुजार किया करते अपने रब की इबादत। हजरत अम्मा जी फरमाती हैं, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि मैं देखा करती कि हुजूर के पांव सूज जाया करते, वरना मौजूद हो जाते, वरना मर जाता। कहती है मैं तो सोचा ही करती थी कि हुजूर थोड़ा सा आराम भी फरमाए, लेकिन मेरे महबूब का रब भी यही ख्याल फरमाता कि महबूब आराम फरमाए। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, सूरह मुज़म्मिल पढ़ के देखिए, मेरे रब ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु व इंकुस मिनहु कलीला। ऐ मुज़म्मिल की चादर ओढ़ने वाले महबूब, पूरी पूरी रात ना खड़ा हुआ कर, आधी रात खड़े हो जाया करो, आधी रात अपने आराम के लिए निकाल कर। क्या ये इबादत है, ये ज़ौक़, ये शौक। काश कि हमें इबादत का नशा मिले। जब बंदा किसी चीज का नशा करता है, फिर उसको आज तो ज्यादातर मोबाइल का नशा कर रहे हैं हमारे नौजवान, मर्द औरतें, मोबाइल का नशा कर रहे हैं। हर एक को यही नशा लगा, कोई व्हाट्सएप पे जाके नशा पूरा कर रहा है, कोई फेसबुक पे पूरा कर रहा है, कोई ट्विटर पे जाके पूरा कर रहा है, कोई गूगल पे जाके पूरा कर रहा है, कोई यूट्यूब पे अपने नशे को पूरा कर रहा है, कोई टिकटॉकर बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है। हर बंदा नशे में, हर बंदा एक नशा कर रहा है। ओ यार नशे से बाहर आ जाओ। अगर आप नशा करना चाहते हैं, वो नशा करो कि जो दुनिया में भी बंदे को कामयाब कर देगा, कब वो हश्र में भी कामयाब कर देगा। अब वो एक ही नशा है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। अगर ये मोहब्बत ना हुई तो हमारे लिए जिद्दत है। आज हर बंदा परेशान, हर बंदा सुस्ती का शिकार, नाकामी का, परेशानी का, बेचैनी का शिकार। वजह क्या? हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बताते हैं, मेरे रब ने दुनिया को हुक्म दिया, ऐ दुनिया जो मेरा खिदमतगार होगा तू उसको खिता देना, और जो मेरी इबादत करने वाला होगा तू उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देना। जो अल्लाह का इबादतगार है, मेरे रब ने दुनिया को फरमाया दुनिया तू उसकी खिदमत करना, और जो दुनिया का खिदमतगार है, मेरे रब ने फरमाया दुनिया तुझको थका दे, मुझे इससे कोई गरज नहीं है, थका दे इसको। आज हम थके थके क्यों हैं? आज हम परेशान क्यों हैं? आज हम दुखों के अंदर घिरे हुए, बीमारियों के अंदर घिरे हुए क्यों हैं? क्योंकि आज हम दुनिया के हैं और दुनिया ने हमें थका दिया है। इस दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकले। हकीकत बताओ, हम दुनिया के पीछे हटेंगे, दुनिया वाले पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। अपने रब को राजी करने की तरफ भी आया है। अल्लाहु अकबर। ये इमाम मोहम्मद रज़ा खान फादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि वाक़या को नकल फरमाते, और इमाम मोहम्मद रज़ा खान फादरी बरेलवी कोई आम वाक़या अपनी किताबों में नहीं लिखते। आप मतलब औरंगजेब बादशाह का दौर था, एक बहरूपिया था इस दौर के अंदर, तो वो बहरूपिया अपने रूप बदल बदल के लोगों से पैसे इकट्ठे किया करता था। एक दिन वो बादशाह के पास भी आ गया और कहने लगा कि बादशाह मैंने आपसे भी इनाम लेना है और बहरूपिया बन के आऊंगा, तू मुझे पहचान नहीं पाएगा। बादशाह औरंगजेब ने कहा तू आ जाना, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। उसने कहा ठीक है। बादशाह ने एक ऐलान दिया कि मेरे पास वैकेंसियां फौज में आर्मी में बंदे भर्ती कर दे। तो वो भी ना जनाब ट्रेनिंग करता करता आ गया, टेस्ट देने के लिए उसने अपनी पता करता फौजियों जैसी बना ली। वो बादशाह के पास जब आया ना टेस्ट देने के लिए, बादशाह ने उसको 10 रुपए इनाम के देकर कहा कि मैंने तुझे पहचान लिया, तू बहरूपिया है। उसने कहा अच्छा चलो फिर किसी मौके पे आएंगे।
اب وہ جناب بادشاہ نے کہا جی مجھے ٹیچروں کی ضرورت ہے، ٹیچر بھرتی کر دیں۔ اب ٹیچر ہو گئے، اس نے جناب اچھی شیروانی خریدی، اچھا کپڑا خرید کے پہنا اور جناب وضع کر اچھی بنائی، ٹیچر جیسا وہ ماسٹر بن کے آ گیا۔ ٹیسٹ دینے کے لیے جب آیا بادشاہ نے پہچان لیا، بادشاہ نے 10 روپے دیے اور کہا تیرے آنے جانے کا خرچہ ہے اور میں نے تجھے پہچان لیا، تو 10 روپیہ۔ اس نے کہا اچھا۔ پھر ایک دن بادشاہ نے کسی سفر پہ جانا تھا، سارے علاقے کے فقیر اکٹھے ہو کے آ گئے اور بادشاہوں کا یہ طریقہ تھا کہ جاتے جاتے فقیروں کو خیرات کر کے جاتے تھے تاکہ ہمارا سفر اچھا ہو۔ وہ بہروپیہ بھی فقیر بن کے آ گیا۔ جب اس نے خیرات لینے کے لیے پیسہ آگے کیا نا، بادشاہ نے دوسرے فقیروں سے زیادہ پیسے ڈال کے کہا میں نے تجھے پہچان لیا، تو بہروپیہ۔ یہ کی بات ہے، بادشاہ ہر روم میں مجھے پہچان جاتا ہے، بادشاہ بڑا دانا آدمی۔ اب 2-3 سال کو کوئی نہیں آیا، اس نے کیا کیا، ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا، اللہ اللہ کرنے لگا، صوفی بن گیا۔ اس نے پگڑی پہنی، سنت کے مطابق لباس پہنا، اللہ اللہ نمازیں پڑھ رہے۔ اب لوگوں کا بھی آنا جانا شروع ہو گیا، لوگ دعائیں کرواتے ہیں تو دعائیں قبول بھی ہو رہی ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں جی لوگوں کی لائنیں لگی، لوگ پہاڑی پہ چڑھتے جا رہے ہیں، اترتے جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہیں، ٹکٹیں لگی ہیں ملاقات کے لیے۔ 2-3 سال گزرے، بادشاہ نے کہیں جہاز پہ جانا تھا جنگ کرنے کے لیے، تو بادشاہ اس پہاڑی کے قریب سے جب گزرنے لگا تو لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، کوئی اوپر جا رہا ہے، کوئی نیچے آ رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا بھی یہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہاں ایک اللہ کا بندہ رہتا ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ بادشاہ لوگ اس وقت اللہ والوں کو ماننے والے ہوتے تھے، آج تو ہمارے بادشاہ کو پتہ ہی نہیں کہ دین ہے کیا۔ یہ شروع سے اللہ والوں کو ماننے والے لوگ تھے، یہ جو اللہ کے بندوں کو نہ ماننے والے ہیں، یہ آج ہی پیدا ہوئے۔ پہلے اللہ کے ولیوں سے محبت ہوتی تھی۔ مجھے بتاؤ نا یار، یہ دادا صاحب کا مزار عام میں کسی نے بنایا؟ 1000 سال ہو گیا دادا صاحب کا مزار بنا ہوا، کس نے بنایا تھا؟ کسی بریلوی نے اٹھ کے بنایا؟ بابا فرید الدین کنجر شکر کا مزار کس نے بنایا؟ 6 صدیاں ہو گئی بڑے ہوئے، میں نے تو نہیں بنایا۔ یہ شروع کے لوگ ہیں جو آپ کہتے ہیں نا مزاروں میں نہیں جانا، اللہ کے ولی کچھ نہیں دیتے، اور میں نے کہا یہ مزار ہم نے نہیں بنائے، مرزا پاک کا مزار ہم نے نہیں بنایا، امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار ہم نے نہیں بنایا، یہ پہلے سے شروع سے ہی مزار بنے آ رہے ہیں۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے جس پہ میں اور آپ گامزن ہیں، اور اللہ نے ہمیں سچا اور سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ عالم سے بادشاہ اللہ کے ولیوں کو ماننے والا تھا، اس نے کہا یار میں جہاد سے جا رہا ہوں، جاتے جاتے میں بھی دعا کروا لوں اللہ کے ولی سے۔ اب بادشاہ کا پہاڑی پہ چڑھا، بڑا مشکل ہوا چڑھنا، جب آگے گیا تو لائن لگی نمبری کے ساتھ لوگ کھڑے۔ اس نے کہا جی آگے وہ جو یہاں صوفی ہے اس کو جا کے بتاؤ کہ بادشاہ آیا ملاقات کرنے کے لیے، تو مجھے ذرا جلدی ٹائم دے دیں، ہم نے جہاد پہ جانا، پورا قافلہ لے کے کھڑا۔ وہ مرید پیچھے کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا جی ہمارے بابا جی ایسے نہیں ہیں، وہ سب کو برابر ملتے، کوئی غریب آئے، امیر آئے، بادشاہ آئے، فقیر آئے، جیسا بھی آئے سب کو ٹائم پہ ملیں گے، اپنے نمبر پہ کھڑا ہوگا۔ وہ وہاں لائن میں لا کے کھڑا ہو گیا، اس کی باری آئی، جب وہ تھک تھکا کے جب آگے پہنچا نا تو آگے دیکھا تو نورانی چہرہ ہے، سر پہ پگڑی ہے اور لباس سنت کے مطابق، اللہ اللہ تسبیح مسلح سارا کچھ۔ بادشاہ نے کہا جی بابا جی میں جہاد پہ جا رہا ہوں، میرے لیے دعا فرمائے۔ تو بابا نے انہیں دعا کر دی اور کہا مولا بادشاہ کو فتح عطا فرما، بادشاہ کے ذریعے دین کو سربلندیاں عطا فرما۔ اب بادشاہ نے اس نے فقیر نے دعا کر دی، جب وہ جانے لگا نا بادشاہ تو ساتھ ہی اس بابے نے وصیت میں بھی 2-3 کر دی۔ اس نے کہا بادشاہ ذرا دھیان سے بادشاہ کرنا، ظلم نہیں کرنا غریبوں پر، اور ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کے ساتھ ہونا ہے، اور اپنی حد میں رہ کے کام کرنا ہے، اللہ کا بندہ بن کے اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا جی ٹھیک ہے بابا جی انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ اب بادشاہ جانے لگا تو جاتے جاتے مسلح کے نیچے نذرانہ بھی ڈال گیا، پچھلے پاؤں جب پلٹنے لگا نا اور باہر نکلا باہر سے، اس بیروپیے نے اپنا پٹکا رکھا اپنے کندھے پہ، اٹھ کے باہر آ گیا۔ اس نے کہا یہاں بادشاہ سنا پہچان ہی نہیں سکا۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا میں وہی بیروپیہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا تیرا ناز ہو جائے، تو نے تو مجھے بلا ہی دیا اور مجھ جیسے بندے کو تو نے جناب دھوکہ دے دیا ہے۔ اس نے کہا سنا بھی لو، میں نے تجھے کہا تھا کہ تمہیں میں بہکا دوں گا اور دھوکہ دے دوں گا، اب ہو گیا نا مجھے یقین کہ میں بہکا سکتا ہوں۔ اس نے کہا جی ہو گیا، مانگو کیا مانگنا ہے۔ اس بیروپیے نے کہا یہ جو تیرے سر پہ تاج ہے نا بادشاہ کا، سب سے قیمتی ہیرے اس میں جڑے ہوئے، مجھے یہ تاج دے دو۔
بادشاہ نے اپنا تاج اتار کے اس بیروپیے کے قدموں میں رکھ دیا اور جاتے جاتے بادشاہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ انعام تو میں نے تمہیں دیا تیرے مانگنے پہ، بعد میں واپس آ رہا ہوں تو میرے گھر آنا، تجھے اپنی مرضی سے بھی انعام دوں گا۔ جب وہ بادشاہ جانے لگا نا، بیروپیے نے بلا لیا۔ بیروپیے نے کہا بادشاہ سلامتی اپنا تاج بھی لیتے جاؤ۔ اس نے کہا جی وجہ کیا بنی ہے؟ یہ تو تمہیں مانگ کے دیا ہے۔ اس نے کہا جی وجہ یہ بنی ہے کہ جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں جھوٹ موٹ کا بن کے کھڑا ہوا تھا، جس نبی کی سنت کو میں نے جھوٹا بن کے اپنایا تھا، اگر اس سنت میں اتنی عظمت ہے کہ تیرے جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ سکتے ہیں، اگر سچے دل سے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اللہ کتنا اللہ مقام عطا فرمائے گا۔ جس سنت کو میں نے جھوٹا بن کے بنایا تھا، اس سنت نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائی ہے، اگر سچے دل سے حضور کی سنت اپناؤں گا تو اس میں عظمت کتنی عطا کی جائے گی۔ کہا کہ بادشاہ لے جا اپنے تاج، لے جا اپنی دنیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر دیا ہے، اللہ دنیا کو اس کے پیچھے چلا دیتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے باتیں اور یہ حقیقی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو حضور کی سنت کو اپنائیں یار۔ ایک بہروپیہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ خالی نہیں لوٹاتا ہے، وہ اپنا پیش بدل لے بس۔ تو یار میں اور آپ تو حضور کی امتی ہوں، اگر میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں گے، کیا اللہ ہمیں نوازے گا نہیں؟ کیا ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں، ہماری ناچاکیاں، یہ سارا کچھ برقرار رہے گا؟ نہیں۔ اپنے رب سے مانگو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ آج ہم 2 نمبر پیروں کے بعد بھاگے پھرے، کبھی تعویذ کروا رہے، کبھی جادو ہو گیا، کبھی ٹونا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ دکانداریاں چل رہی ہیں۔ یہ پیروں کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ جی مجھے 25,000 دو، مجھے کالا بکرا دو، مجھے وائٹ بکرا دو تو پھر ہی تمہارا علاج ہوگا۔ بالکل غلط باتیں ہیں۔ علاج قرآن میں ہوتا ہے، قرآن علاج حدیث میں ہوتا ہے، اور علاج میرا رب نے دینا ہے۔ بندہ تو ایک ذریعہ وسیلہ ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی، ان کے بعد ان کے مرید ملاقات کرنے کے لیے آئے، مسجد بھر گئی اور یہ اندر جا کے نفل پڑھنے لگے۔ پیر صاحب تھے، نفل پڑھ رہے، مرید بیٹھے ہوئے بیٹھے بیٹھے تھک گئے۔ ایک مرید اٹھا جا کے کہنے لگا کہ حضور چنگے بندے ہو، اسی کافی دیر کے بعد بیٹھے، تسی آتے ہی نہیں، آپ نفل پڑھی جا رہے ہیں۔ پیروں نے بڑا پیارا جملہ بولا، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی، آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے پتروں سے جا کے بیٹھ جاؤ، جدوں تک میں اپنے رب کو نواں گا نہیں تو دواں گا کہ نہیں؟ پہلے میں انہیں سے لے تو دوں نا جو تمہیں دینا ہے۔ آج تو پیر نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے میں مدینے میں پڑھتا ہوں، روٹی داری یہی کھاتا بیٹھ کے، نذرانے یہی وصول کرتا ہے، چھوٹے بڑے نوٹ کی ان کو یہاں بیٹھ کے پہچان ہو جاتی، نمازوں کی ساری مدینے میں ہوتی، نہایا کبھی ہے نہیں، لمبے لمبے اس نے بال رکھے ہوئے۔ ایسا بندہ ہمارا علاج کرے گا؟ ایسے پیر تھے، ایسے بندے تھے ہمارے، وہ پیر ہے ہی نہیں۔ ایسا بندہ پیر ہے؟ پیر تو وہ ہے جو حضور کی سنت کا عامل ہو، جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، 5 وقت نماز کے ساتھ تہجد گزار بھی ہو، وہ نفلی عبادات کا پابند بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی اس کو جلوس کرنی آتی ہو، وہ پیر ہے یار حقیقت میں، جو شریعت کا پابند ہو۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک مرید آیا، اس نے کہا کہ حضور مبارک ہو۔ آپ خوش ہو کے نہ کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ حضور مبارک ہو۔ 3 دفعہ اس مرید نے کہا کہ حضور مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا بیٹے بات کیا ہے؟ وہ مرید کہنے لگا جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ آپ نے یوں منہ نیچے گرا کے بیٹھ گئے۔ مرید کہنے لگا حضور آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کہا پتر نہیں ہوئی۔ وجہ؟ کہا بیٹے جب تم نے مجھے پہلی مرتبہ کے کہا مبارک ہو، مجھے یوں لگا کہ اب یہ مجھے آ کے بتائے گا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ تیرا رب تو، یہ ہمارے پیر ہوا کرتے تھے، یہ ہمارے پیر تھے، یہ حقیقت میں یہ پیر تھے کہ جو ہر وقت اپنے رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے وہ اتنا خوش نہیں ہوتے تھے جتنا وہ اللہ کی رضا سے خوش ہوا کرتے تھے، جتنا وہ اللہ کی عبادت سے خوش ہوا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دنیا آئے تو خوش ہوتے ہیں، دنیا جائے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، کب تک رہے گی صاحب؟ یہ دنیا ادھر ہی رہے گی، ہم نے کوئی نہیں رہنا۔ اپنے بڑوں کو دیکھ لو پیچھے، اپنے ابا و اجداد کو دیکھ لو پیچھے، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھ لو پیچھے،
وہ آئے دنیا چل رہی ہے، حکومتیں چل رہی ہیں، رعایا چل رہی ہے، لیکن وہ خود کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا نہ بھی ختم ہوئی تو نے اور میں نے ہو جانا ہے یار، کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے میرا رب؟ آؤ اپنے رب کو راضی کرتے۔ میرا رب ہمارا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے میرے بندے میری عبادت کر، کیوں کر؟ کیونکہ میں نے تجھے پیدا کیا اور تجھ سے پہلوں کو بھی میں نے پیدا کیا، اور یہ جو تو میری عبادت کرے گا نا، اس سے میں تمہیں طہارت عطا کروں، پاکیزگی عطا کر دوں، تقوی عطا کر دوں۔ آج دنیا، اللہ اکبر، حضرت امام جعفر صادق کا قول میں نے پہلے بیان کر دیا، میں پھر کر دیتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے رب نے دنیا کو فرمایا کہ دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اس کو تھکا دے، پریشان کر دے، اس کو دکھوں میں مبتلا کر دے۔ آج ہے نہیں ہم دکھوں میں مبتلا، آج بیماری ناچاکی، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بلڈ پریشر کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی شوگر کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتہ داریوں کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بچی اپنے سسرال میں دکھی ہے، کوئی بچہ اپنی بیوی کو لے کر سائڈ پہ ہو گیا، باپ کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات کیوں ہیں؟ پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، سال ہر سال پوری زندگی، چار فیملیاں، چار نسلیں کٹھی رہ کے زندگی گزار دیا کرتی تھی۔ آج دو بھائی اپنے باپ کے ساتھ کٹھے نہیں رہ سکتے، اپنی ماں کے ساتھ ایک بیٹا کٹھا نہیں رہ سکتا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اپنی ماں کو پالنا، باپ کو پالنا اتنا دشوار کیوں ہے؟ آج ہم دنیا میں پھنس گئے، ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے۔ جب دین کی محبت اندر آنا شروع ہو جائے گی نا، پھر اس وقت ہمیں باپ کی قدر کا بھی پتہ چلے گا، ماں کے مقام و مرتبے کا بھی پتہ چلے گا، ہمیں بڑے چھوٹے کا بھی پتہ چلے گا۔ ہمیں جب حضور کی حدیث پتہ چلے گی نا، میرے اگر گناہ کس نے ہمارے بڑوں کا ادب نہ کیا اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج بیٹا باپ کو ہی کچھ نہیں سمجھتا۔ پہلے ایک محلے میں کوئی بچہ شرارت کرتا تھا نا، پورا محلہ اس کو سمجھایا کرتا تھا۔ آج سارا محلہ شرارتیں کر رہے ہیں، ہر نوجوان بگڑا ہوا ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سارے کہتے جی ڈیلا ہے، آپ بھی پوچھے سانو کی لگے، ساڈا کیڑا پتر ہے۔ ایک کا بچہ خراب ہوتا تھا، پوری بستی اس کو سمجھانے کے لیے اکٹھی ہو جاتی تھی کہ نہیں بیٹے ایسا کام نہیں کرنا۔ آج ایسا ماحول کیوں نہیں؟ بچہ اسکول میں جاتا تھا، ماسٹر بھی سمجھاتے تھے، بچہ مسجد میں آتا تھا، قاری صاحب بھی سمجھاتے تھے۔ آج قاری صاحب بچے کو ایک تلقین کر دے، تھوڑا سا ڈانٹ دے، اسی وقت قاری صاحب کی تہس نہس ہو جاتی ہے۔ آج اسکول کے اندر ماسٹر صاحب بچے کو ایک چھڑی لگا دے تو ماسٹر صاحب کی بینڈ بجا دی جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے، دین کی محبت نہیں ہے۔ بچوں کو ادب سکھانا تو چلا گیا، ختم ہو گیا۔ الحمدللہ آپ کا یہ جامعۃ النور اسلامک سینٹر بچوں کی یہی تربیت کرنے کے لیے کوشاں ہے۔